زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، 24 جون 2022 کو چائنا کے شہر بیجنگ میں برکس ممالک یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کے اتحاد برکس کا 14واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں دنیا کے 18 ممالک کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ اس سمٹ میں ہائی لیول ڈائیلاگ آن گلوبل ڈیولپمنٹ کا انعقاد بھی کیا گیا۔ یہ اجلاس اصل میں UNO کے ایجنڈا فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ 2030 کو کامیاب بنانے کی مشترکہ کوششوں کا حصہ تھا۔ چائنا نے اس اجلاس میں مصر، ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا، قازقستان اور ازبکستان وغیرہ کو تو مدعو کیا، لیکن جو ملک اس کے ساتھ سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی دوستی کا دم بھرتا ہے یعنی پاکستان، اسے اس سمٹ یا ڈائیلاگ میں مدعو نہیں کیا گیا۔ ناظرین، ایسا کیوں ہوا؟ کس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پاکستان کو اس ڈائیلاگ میں مدعو نہیں کیا گیا؟ اور مستقبل میں پاکستان چائنا تعلقات کیا رخ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے؟ ہم آج کے پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بیجنگ میں منعقد ہونے والے ہائی لیول ڈائیلاگ آن گلوبل ڈیولپمنٹ میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا، جبکہ بھارت اور ایران سمیت دنیا کے 18 ممالک جو ہیں اس ڈائیلاگ میں جو ہے وہ انوائٹڈ تھے۔ آپ کے خیال میں چین کی طرف سے پاکستان کو نظر انداز کرنے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ یہ 24 جون کو ہائی لیول ڈائیلاگ آن گلوبل ڈیولپمنٹ، جسے HLDGD بھی کہا جاتا ہے مخفف کے طور پہ، یہ اصل میں وہاں پہ چائنا میں ہی برکس کی ایک سمٹ جو تھی، اور برکس جو ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، ان پر بیسڈ ایک ان کا مشترکہ اکنامک اتحاد سمجھ لیں، جس میں وہ اتحاد تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم از کم ورکنگ ریلیشن ان کا ہے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ تو اس کی سائڈ لائنز کے اوپر، یا سائڈ لائنز کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ کیونکہ وہ موجود تھے ممالک، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کا یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو ایجنڈا ہے 2030 والا جسے کہا جاتا ہے، یہ ویسے تو 1990s میں شروع ہوا تھا، لیکن 2015 میں اس کے اوپر تقریباً تمام ممالک نے سائن کر دیے تھے، اور اس میں 17 بیسک گولز ہیں۔ اس وقت نہ وہ ہمارا موضوع ہے اور نہ اتنا وقت ہے کہ ہم ان کی تفصیل میں جائیں، لیکن اسی کے ساتھ جب ملحقہ اس پر عمل درآمد کے مختلف فورمز جیسے دنیا میں موجود ہوتے ہیں یا وہ منعقد کیے جاتے ہیں، یہ بھی اسی نوعیت کا ایک فورم تھا۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ اس میں بہت سارے ممالک نے شرکت کی، اس میں چین، رشیا، انڈیا کی بھی نمائندگی تھی وہاں پہ، ایران، اور پھر یہ کہ ملیشیا، انڈونیشیا، ایجپٹ اور تھائی لینڈ، 2 سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی، تو بہت سارے ممالک جو تھے انہوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ پاکستان کو البتہ دعوت نہیں دی گئی۔ اب اس میں پاکستان کو دعوت نہ دینے کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک اس اصولی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں، سمجھ لیں آپ 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دنیا میں 2 قسم کے ممالک آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ طاقتور ممالک ہیں، اور طاقتور ممالک میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو کہ یا تو سپر پاور ہیں یا بڑی طاقت کم از کم ضرور ہے۔ وہ 2 قسم کے ممالک جو ہیں وہ ہمیں ماضی میں تو امریکہ اور سوویت یونین کی صورت میں نظر آئے، اور اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ امریکہ ایک طرف اور دوسری طرف چین کی صورت میں نظر آتے ہیں، یعنی 2 یہ بلاکس بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے بن جاتے ہیں۔ اب ان کے ایک دوسرے سے مفادات ٹکراتے بھی ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ممالک طاقتور نہیں ہیں وہ پھر کمزور ہوتے ہیں، اور جو کمزور ممالک ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ ان کی اسٹریٹجک یا کسی اور نوعیت کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ افریقہ کے بیشتر ممالک، وہاں پہ اگر وہ چائنا اسپیسیفک پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں یا امریکہ اسپیسیفک پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔
لیکن بہرحال بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اسٹریٹجک لیول کے اوپر، اکانومی کے لیول کے اوپر، یا اپنی مذہب اور دین اور نظریے کی بنیاد کے اوپر وہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ امریکہ بھی نظر رکھتا ہے اور باقی ممالک بھی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ نظر رکھتی ہیں ان کے اوپر. تو اس پوری سینیریو کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں اور ہم جب یہ بائیفرکیشن ایک طرح سے کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ایک ملک مثال کے طور پہ پاکستان اگر وہ پرو چائنا اسٹریٹجیز زیادہ اپنائے گا، اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، اس کا جو کام کرنے کا انداز ہے، اس کے جو تعلقات ہیں، وہ جس کے ساتھ مل کر زیادہ پروجیکٹس بنا رہا ہے، اگر وہ چین ہے تو امریکہ ناخوش ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ امریکہ کی طرف جائے گا تو چین ناخوش ہونا شروع ہو جائے گا. تو بنیادی وجہ پاکستان کو نظر انداز کرنے کی اس کانفرنس میں یہ ہے کہ چائنا نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی طرف اس کا جھکاؤ یا رجحان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہوا ہے، اور ایک طرح سے یوں کہ پاکستان کو اگنور کیا اس نے ایک میسج دینے کے لیے. لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیے اس خطے کے اندر چین جو ہے اس کو پتہ ہے امریکہ میرا سب سے بڑا مخالف ہے. اب اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ممالک جو کہ میرے اتحادی فطری طور پہ بن سکتے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کا قابل اعتبار ہونا، یہ دونوں چیزیں چین کے لیے ضروری ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ فطری اتحادی جو ہیں وہ اہم بھی ہیں اور قابل اعتبار بھی ہیں تو وہ ان کو اپنے قریب رکھتا ہے. لیکن جب وہ یہ محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کبھی ایک طرف لے کے جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، تو چین بھی باقی کسی بھی بڑی طاقت کی طرح اپنے تیور جو ہے وہ پھر دکھاتا ہے دوسرے ممالک کو. ساتھ اس کے یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس حوالے سے خاص طور پہ یہ جو ہائی لیول ڈائیلاگ آن گلوبل ڈیولپمنٹ کی بات تھی، اس حوالے سے خاص طور پہ پاکستان کے فارن آفس نے بھی ذکر کیا کہ چائنا کے مدعو نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ برکس کے ایک ممبر نے، یعنی انڈیا کی طرف اشارہ تھا، اس نے پریشر ڈالا چائنا کے اوپر. اور چائنا کو اس بات کا علم ہے کہ ایک طرف تو وہ صرف پاکستان کے اوپر مکمل طور پہ ریلائنس نہیں کر سکتا، پاکستان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، لیکن دوسری طرف یہ کہ امریکہ کا اس خطے کے اندر اثر و رسوخ اس کو زائل کرنے کے لیے جہاں اس کو پاکستان کی ضرورت ہے، جہاں اس نے افغانستان کے ساتھ تعلقات اپنے مزید امپروو کرنا شروع کیے ہوئے ہیں جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی انگیج رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہر معاملے کے اندر وہ انڈیا کے ساتھ ایسا نہیں ممکن کہ وار فوٹنگ کے اوپر ہی رہے، آلدو کانفلکٹ ہمیشہ رہے گا. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو یہ ایک ریزن بنتی ہے کہ پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ چین کے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے جو رضا الحق صاحب فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے، جو یو این کا ایجنڈا ہے 2030 کا، اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول ہے. ایک طرف یہ ساری صورتحال کہ پاکستان کو ایک اہم کانفرنس میں بلایا ہی نہیں گیا، اور دوسری طرف وہ اس ایجنڈے کی تکمیل جس کے لیے وہ کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کو بلایا نہیں گیا، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ کردار پاکستان کا بہت اہم ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جو پاکستان کو اس انتہائی اہم میٹنگ ہائی لیول ڈائیلاگ آن گلوبل ڈیولپمنٹ میں نہیں بلایا گیا اور بعد میں یہ بیان دیا گیا کہ یو این ایجنڈا میں پاکستان کا کردار ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو مجھے ایک مثال سی میرے سامنے آتی ہے. میں اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہوں، اس میں اپنے تمام دور دور کے رشتہ دار بلاتا ہوں اور بہت بڑا فنکشن کرتے ہیں، لیکن ایک قریبی ترین رشتہ دار کو یا دوست کو نہیں بلاتا. تو اس کے بعد جا کر یہ اس کو میسج دیتا ہوں، تم تو بڑے میرے قریبی ہو، تم تو بڑے اچھے ہو. تو یہ اس کو آپ کیا کہیں گے سوائے جھوٹی تسلیوں کے، یا سوائے اس کے کہ ایک تصویر ایک دفعہ دکھا دی اور یہ بھی جو کچھ کہا آپ اسے کہیں کہ نمک چھڑنے کے مترادف ہے کہ ایک طرف ایک انتہائی اہم میٹنگ میں بلایا نہیں اور دوسری طرف اگر آپ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، اور پھر یہ کہ یہ کہتے ہوئے کہ آپ بڑے ہمارے لیے اہم ہیں، اس میٹنگ میں نہ بلانے کا کوئی عذر یا کوئی وجہ یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی ندامت یا اس پر یہ کہنا کہ ہم سے یہ چوک ہوئی وغیرہ، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. صرف یہ کہا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹی تسلی تھی جو ایسے ہی، بلکہ یہ اس کو بھی ایک میسیج سمجھ رہے، اس کو بھی پاکستان کے لیے انہوں نے میسیج دیا. دیکھیں چائنا تو آپ سمجھ لیجیے نا کہ 10-15 سال سے ایک بڑی طاقت ہے، تو امریکہ تو سیکنڈ ورلڈ وار سے ایک بہت بڑی طاقت ہے. امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، مثلا اگر امریکہ پاکستان سے ناراض ہوتا ہے تو پریسلر ترمیم لے آتا ہے. پھر یہ ہے کہ
F-16 کے ایڈوانس پیسے دیے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتا, اس کی بجائے جلی ہوئی گندم جیسے کہ انہوں نے 1997 میں دی تھی, جلی ہوئی گندم ان پیسوں کی دے دیتا ہے جو اس نے سمندر میں پھینک لی تھی. اور اگر مزید ناراض ہو جائے تو آپ کے وہ مخالف ممالک کو آپ کے خلاف کھڑا کر دے گا, اور ناراض ہو جائے, شدید ترین ناراض ہو جائے تو پھر وہ رجیم چینج کر دیتا ہے اگر وہ آپ کے خلاف ہو گیا. یہ ہے امریکہ کی ناراضگی کا انداز. چائنا کی ناراضگی کا انداز کچھ مختلف ہے. چائنا اگر کسی اپنے دوست سے ناراض ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی اقتصادی امداد روک لیتا ہے, وہ بھی کچھ شرائط جو ہے اور مزید سخت کر لیتا ہے امداد کے حوالے سے. چائنا میں کیونکہ میڈیا آزاد نہیں ہے, چائنا میں جو میڈیا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ حکومت کے کہنے پر ہی کہتا ہے, حکومت کی رضامندی سے کہتا ہے. چائنا کے گلوبل ٹائمز نے وہ بڑی دیر سے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے یہ رجیم چینج کا تو پاکستان سے ناخوشی کا اظہار کر رہا تھا. وہ گلوبل ٹائمز کیا ہے؟ گلوبل ٹائمز اصل میں حکومتی خیالات کا اظہار ہے, وہ حکومتی اخبار ہے, میڈیا آزاد نہیں ہے وہاں. گلوبل ٹائمز وہی کہے گا جو چین کی حکومت چاہیے, اور چین گلوبل ٹائمز کچھ دیر سے نہیں, جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے وہ ناخوشی کا اظہار کر رہا تھا. تو یہ وجہ ہے, لہٰذا اس نے دونوں کام کر لیے ہیں. کیونکہ جیسے کہ رضا الحق صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ تو کبھی نہیں کرے گا کہ بالکل ڈس انگیج ہو جائے گا, وہ انگیجمنٹ تو کچھ نہ کچھ رکھے گا. لیکن یہ اور یہی اس کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ پاکستان اس نہ بلانے سے اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائے کہ اس کی دوسری طرف رفتار اور تیز ہو جائے. ایک طرف یہ کر دیا, ایک طرف زبردست قسم میں ہٹ کر دی اور دوسری طرف سے ذرا تھوڑی سی تھپکی دے دی تاکہ ایک ملک جو ہے ٹوٹ کر بالکل ہی دوسری طرف نہ چلا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی جو انہوں نے نہ بلانے کے باوجود اس طرح کا بیان دیا. ایوب بیگ صاحب, یہ جو مدعو کرنے کی اس امپورٹنٹ ڈائلاگ میں یا نہ کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ جسٹیفیکیشن اس اعتبار سے بھی تو بن سکتی ہے کہ یہ بیسیکلی یہ جو اجتماع تھا, یہ جو کٹ تھا, یہ برکس ممالک کا تھا, ٹھیک ہے, جس میں برازیل ہے, رشیا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے اور ساؤتھ افریقہ. اور یہ 5 ممالک جو ہیں یہ دنیا کی آبادی کا 40% ہے. ان لوگوں کا اتحاد ہے اور ایک عرصے سے چل رہا ہے. ان کی یہ میٹنگ تھی جس کا یہ ایک ڈائلاگ ایک حصہ تھا. اگر ہم اس میں دیکھیں کہ جی کون سے پارٹیسپینٹس تھے, 18 ممالک اگرچہ تھے, لیکن اس پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ بھی نہیں تھا, جرمنی بھی نہیں تھا, جاپان بھی نہیں تھا, آسٹریلیا بھی نہیں تھا, نیوزی لینڈ بھی نہیں تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اگر اس میں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ برکس ممالک کے علاوہ بات ہے نا کہ ان کو بلایا نہیں گیا, تو برکس میں تو پاکستان بھی شامل نہیں ہے, تو اس حوالے سے تو جسٹیفیکیشن ان کی بنتی ہے. پھر نہیں, برکس میں پاکستان شامل نہیں ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ برکس والوں نے چائنا پر دباؤ ڈالا. آج تک چائنا نے کبھی کسی کا دباؤ پاکستان کے حوالے سے قبول کیا, امریکہ کا بھی نہیں قبول کیا, تو اس کا کیوں قبول کرتے؟ اور پھر جو ادر دین برکس کے جو ممالک بلائے ہیں اور بڑے غیر اہم سے ممالک بلائے ہیں, تو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر اور اپنا قریبی ہمسائے کو کیوں نہ بلاتے؟ بہت سے دوسرے ممالک کو بلایا جو برکس کے نہیں تھے اور پاکستان کو نہیں بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے ان کی اس حوالے سے ایک واضح قسم کی ناراضگی ہے. رضا الحق صاحب, یہ بتائیں کہ گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ٹلٹ جو ہے خارجہ پالیسی کا, یہ چائنا اور روس کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور ایک دفعہ پھر جو ہے یعنی اب جب یہ پاکستان میں رجیم چینج ہوا تو ایک ایسا سنیریو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان واپس امریکی کیمپ میں آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کا جھکاؤ جو ہے وہ چائنا اور رشیا کی طرف تھا, اب پھر امریکہ کی طرف ہیں, رزلٹس کیا نکلنے والے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی وسیم صاحب, پاکستان کی ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو 2 بیسک حصوں میں ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہے. 1947 یعنی قیامی پاکستان سے لے کے تقریباً 2014 تک آپ کہہ سکتے ہیں, 2012, 13, 14 ان ڈیٹس کو آپس میں اوور لیپ کر لیں. اس وقت تک پاکستان کسی نہ کسی صورت میں, کہا تو یہی جاتا ہے امریکی کیمپ میں رہا, لیکن زیادہ مناسب لفظ یہ ہوگا امریکی تھم کے نیچے تو کم از کم ضرور رہا, یا غلامی میں کہہ سکتے ہیں آپ وہ رہا. فرنٹ لائن اتحادی بھی اصل میں غلامی تھی نا ایک, کہ آپ نے امریکہ کے لیے امریکہ کو اڈے بھی دینے تھے, اور افغان ویسے بھی پسند نہیں تھے مشرف کو جو اسلام پسند لوگ ہیں, اور وہ اس کو اپنا امیج بھی ایک شو کرنے کے لیے کہ میں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوں, اور میں مور ویسٹرن دین دا ویسٹرن دیم سیلوز,
یہ بھی اس نے اپنے آپ کو شو کرنا تھا اور پھر یہ کرسی بھی بچانی تھی. لیکن ان سب چیزوں کو 1947 کیا پاکستان سے ہی سٹارٹ کر لیں تو پاکستان ہمیشہ امریکہ کے کیمپ میں ہی رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت امریکہ کا متحارب سوویت یونین تھا, اس لیے پاکستان اس کا اتحادی بن نہیں سکتا تھا. لیکن جیسا کہ ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ چائنا جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ تقریباً 10-15 سال ہوئے ہوں گے ابھرنا شروع ہوئے ہیں. اس وقت سے پاکستان کو ایک آلٹرنیٹیو ایسا نظر آیا جس کو پاکستان امریکہ کو چھوڑ کے اس کی طرف یا امریکہ کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کم کر کے اس کے اوپر ڈپینڈنس کم کر کے ریلائنس کم کر کے اپنے قریبی ایک جغرافیکلی بھی جو قریب ہے ایک ہمسائے کے ساتھ تعلق بڑھا سکتا ہے. تو پاکستان نے وہ کوشش شروع کی. 2014 سے 2021 کے اینڈ تک یہ صاف نظر آیا اور اس میں جو اس سے پہلے دور حکومت تھا وہ بھی اور اس سے پہلے والا دور حکومت بھی جو تھا اس میں بھی ہمیں صاف نظر آیا یہ کافی زیادہ پاکستان کی قربت چین کے ساتھ. اور سی پیک وہ جسے کہتے ہیں نا کراؤننگ جول جو تھا سب سے بڑا ایک جو آپ کا وہ سی پیک تھا. پھر سی پیک میں ہی ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ 2021 کے اینڈ پہ جا کے کمی آنا شروع ہو گئی, بلکہ اس سے پہلے بھی کمی آنا شروع ہو گئی تھی اس کی رفتار کے اندر. چائنا اس چیز سے بھی ناخوش تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر آپ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کم کرتے ہیں اور دوسری طرف جانا شروع کرتے ہیں یعنی کہ واپس امریکہ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے. تو امریکہ نے اپنی پالیسی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ بہت کلیئر کر دیا. چاہے امریکی تھنک ٹینکس کو آپ دیکھیں 1990 سے سٹارٹ کر لیں, 1980 میں دیکھ لیں, 1990 میں دیکھ لیں, سن 2000 میں دیکھ لیں, یعنی وار آن ٹیرر سے فوراً سے بالکل پہلے اور وار آن ٹیرر کے بعد اب تک کے ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس چیز کو بار بار دہراتے ہیں کہ تھریٹ سب سے بڑا کیا ہے ان کے لیے. نمبر 1 ان کے لیے کمیونزم تھریٹ ہوا کرتا تھا, نمبر 2 پولیٹیکل اسلام. اور پاکستان کے وہ بریکٹ کرتے تھے ساتھ افغانستان کو ملا کے کہ پولیٹیکل اسلام کی طرف نظریاتی طور پہ جا سکتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ پریکٹیکلی جائیں گے, پاکستان کے بارے میں یہ ہوتا تھا نظریاتی طور پہ کم از کم موجود ہے, کسی وقت یہ اگر پریکٹیکلی بھی جانا شروع ہو گئے تو یہ فطری اتحادی بن جائیں گے. ساتھ ان کے آپ پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی جو 2019 میں دی گئی تھی اس کو بھی دیکھیں, اور اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے ان کے ڈاکیومنٹس جو بہت ابھی ریسنٹ آئے ہیں. پیوٹ ٹو ایشیا کے اندر بات ہی یہ تھی کہ اب ہمارا سارا جو فوکس ہوگا وہ ایشیا کے اندر اپنے جو تعلقات ہیں وہ بڑھانا, ایشیا کے اندر اپنے آپریشنز کو ایکسٹینڈ کرنا, اپنے دوست اور دشمن ایشیا کے اندر ان کو واضح کرنا. اور انہوں نے دشمنوں کے طور پہ جو گنائے 2 بڑے ممالک ان میں چین اور روس تھے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ اگلی جنگ ایشیا کے اندر لڑے گا. ان کا پورا جو کانسیپٹ یہ تھا اس کے پیچھے. جب امریکہ کے اوپر آپ کی ڈیپینڈنس بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ایک سٹینڈرڈ آؤٹ کمز نکلتے ہیں جو ہم پچھلے 75 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ سٹینڈرڈ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ آپ کے اوپر اپنا سکرو ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر ہو رہا ہے. وہ اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے امریکی اور اس کے علاوہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, خاص طور پہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان انڈیا کا سب سروینٹ بن جائے, یعنی پاکستان انڈیا کی پالیسی کو اپنے اوپر مسلط کرے اور انڈیا کا چھوٹا بن کے رہے, ایک طرح سے یوں کہہ لیں. ساتھ ڈو مور کی ہر سطح کے اوپر صدا زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کسی زمانے میں کیونکہ وار آن ٹیرر کی بات تھی تو وار آن ٹیرر میں ڈو مور ہوتا تھا. آج کل یہ ہے کہ آپ یہ فیٹف شیٹف اور ان معاملات میں اور IMF کی کنڈیشنز میں ڈو مور کرتے جائیں. پھر یہ ہے کہ چین, روس اور اس طرح کے دوسرے جو متحارب ہیں ان کے ساتھ تعلقات کم سے کم کریں. اور آخری 2 باتیں جو ہمیں اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, جیسا کہ جو بائیڈن کا بھی دورہ سعودی عرب یہ ایکسپیکٹڈ اگلے کچھ ہفتوں کے بعد, تو مشرق وسطیٰ میں جو گریڈ گیم چل رہی ہے اور اس میں یقیناً اسرائیل کو تسلیم کرنے کے والے سے ایک بہت بڑی گریڈ گیم ہے, یہ بھی پریشر آ سکتا ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں. اور ساتھ یہ کہ اسلام, خاص طور پہ پولیٹیکل اسلام کی جب بات ہوتی ہے اس کو تو بالکل ہی بھول جائیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ آؤٹ کمز ہوتے ہیں, سٹینڈرڈ فال آؤٹس ہوتے ہیں, خطرات اور نتائج جو ہر صورت میں آنے ہوتے ہیں جب آپ امریکہ پر ڈیپینڈنس بڑھاتے ہیں. ایوب بیگ صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو ہے نا ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا سپر پاورز کی اس گیم میں کوئی ملک بھی جو ہے نیوٹرل یا غیر جانبدار رہ سکتا؟ وسیم صاحب, اگر میں اختتامی بات شروع ہی میں کر دوں تو اور بعد میں اس کے حوالے سے کوئی دلائل دینے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ اب کوئی ملک غیر جانبدار نہیں رہ سکتا. ایک وقت تھا 1945 کے بعد, یعنی ورلڈ وار سیکنڈ کے ختم ہونے کے بعد جو 2 بڑی قوتیں دنیا میں سامنے آئیں,
सुपर पावर्स, वो एक अमेरिका थी और एक सोवियत यूनियन थी। उस वक़्त इन दोनों के दरमियान एक तीसरी गैर जानबदार भी थे कुछ ममालिक। भारत उनके में सबसे आगे था, जो ना सोवियत यूनियन की तरह अपने आप को ज़ाहिर करता था और ना अमेरिका की तरफ से। उन दिनों में उन हालात में ये मामला चल गया कि आप गैर जानबदार रह सकते हैं। अमेरिका के महबूब ममालिक में से भारत टॉप पे शुरू से है, तो और भारत गैर जानबदार था, तो इसलिए उसका रवैया भी उसके हवाले से था। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त रहा जा सकता था गैर जानबदार। क्यों? उस वक़्त आप समझ लीजिए कि मामलात मेल्टिंग पॉट में थे, अभी मामलात बिल्कुल क्लियर कट नहीं हुए थे, अभी दोनों ताकतों ने अपने अपने अलग अलग यानी धड़े नहीं बनाए थे, लिहाजा गैर जानबदार रहने का कोई मामला था। फिर क्या हुआ? फिर ये सोवियत यूनियन के जो शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान में, अमेरिका जो है सुप्रीम पावर बन गया, और अमेरिका ने सुप्रीम पावर बनने के बाद ये ऐलान किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यही था कि हमारे साथ जुड़ो, अगर दुनिया में कुछ लेना चाहते हो तो अब सिर्फ हम कुव्वत है, हमारे साथ जुड़ो। अल्लाह का करना क्या हुआ कि उसी दौरान जब पहले सोवियत यूनियन की जंग हो रही थी अफ़गानिस्तान में, बाद में अमेरिका इन्वॉल्व हो गया अफ़गानिस्तान में, तो चाइना को उभरने का बड़ा मौका मिल गया। अमेरिका के पास अब वक्त ही नहीं था कि वो चाइना की तरफ मुकम्मल तवज्जो दे सके, उसे जो है वो दबा सके। चाइना को बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला और वो एक कुव्वत के तौर पर उभर कर सामने आ गया, और अमेरिका उसका तोड़ ना कर सका अपनी अफ़गानिस्तान में मसरूफियत की वजह से। और उसी वक्त में रशिया ने भी प्यूटन आ गया, और प्यूटन की वजह से रशिया भी एक कुव्वत बन गया। अब ये दोनों कुव्वतें हैं और दोनों बड़ी ताकतवर है। अब किसी का गैर जानबदार रहना वो कबूल नहीं करते, और दूसरे जो ममालिक गैर जानबदार रहना चाहते हैं वो ज़्यादातर कमज़ोर ममालिक हैं, छोटे ममालिक हैं। लिहाजा अब उन दोनों तरफ से देखिए ना आप, ये जब अमेरिका ने डेमोक्रेटिक समिट बुलाई थी और अमेरिका ने पाकिस्तान पर बहुत दबाव डाला था, बहुत ही दबाव डाला था कि वो पाकिस्तान इसमें शामिल हो, लेकिन दूसरी तरफ चीन का दबाव था कि पाकिस्तान शामिल ना हो। पाकिस्तान का उस वक़्त क्योंकि चीन की तरफ रुख था, और उस वक़्त के वज़ीर आज़म यहाँ तक कह चुके थे कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल अब चीन के साथ वाबस्ता है, लिहाजा पाकिस्तान ने उस समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया। दरअसल वो वाज़ेह एक पैगाम था अमेरिका को कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। मैं समझता हूँ वो एक दो टूक जिसे कहते हैं, दो टूक पैगाम था अमेरिका को वाज़ेह तौर पर, अब कोई दरमियानी बात नहीं है, अब हमारा तुम्हारे साथ वो ताल्लुक़ नहीं रहा, अब हम चाइना के साथ है। अमेरिका उस वक़्त से पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जितना भी छोटा, जितना भी कमज़ोर, जितना भी इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर है, उसकी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन जो है वो इंतहाई अहम है। कोई दुनिया का यानी दुनिया के ममालिक से मुराद है ये जो अहम ममालिक है, अमेरिका, रूस, चाइना वगैरह, इंडिया, ये यूरोप, ये पाकिस्तान को किसी सूरत उसकी अपनी जुग्राफियाई सूरत हाल की वजह से इग्नोर कर ही नहीं सकते। या उसको साथ मिलाएंगे पाकिस्तान को, और या उसको बुरी तरह दबाएंगे अगर उसके साथ नहीं। लिहाजा अमेरिका ने उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान को अपने साथ लगाने, लेकिन पाकिस्तान ने चीन की तरफ जाने का फ़ैसला किया, जिसका चीन ने भी ज़ोरदार अंदाज में वेलकम किया पाकिस्तान को, और बाज़ इमदादों का भी उन्हीं दिनों में ऐलान हो गया, और बड़े वाज़ेह तौर पर, जिसका उसके बाद उसके बाद मिसाल के तौर पर ये बात सामने आई थी कि वो 21 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ अंदाज़ों में देगा। लेकिन उसके बाद जब वो पाकिस्तान ने फिर बैक लगाई है, फिर पाकिस्तान कूद कर अमेरिका की तरफ चला गया, तो वो आवाज़ दोबारा हाल ही में 2.3 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अप्रूव हो गया। कर्जे के हवाले से अगर बात की जाए तो चाइना ने नहीं दिए। एक होता है हुकूमती सतह पे देना, ये चाइना ने नहीं दी है हरगिज़, चाइना ने दिलवाए हैं आप कह सकते हैं अपने बैंकों से, और उसकी बड़ी कड़ी शराइत है कि अगर ना दिया तो ये होगा, ये ना दिया ये। लिहाजा चाइना ने अपने आप को बिल्कुल अलग रखा है, और चाइना ने कहा ये हमारे बैंक आपको दे रहे हैं, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपने आप को अलग रखा है। उसकी एक वजह है, वो ये भी नहीं चाहते ना
کہ پاکستان بالکل ہی ٹوٹ کر بالکل ختم ہو کر امریکہ کے قدموں میں چلا جائے اور امریکہ اس کو بالکل اپنی گرفت میں لے لے. لہٰذا خود نہیں دیا. بڑا فرق ہوتا ہے کسی حکومت کا قرضہ دینا اور کسی حکومت کا اپنے بینکوں سے قرضہ دلوانا. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. تو میں اس میں بات کر رہا تھا کہ چائنا اس حوالے سے پاکستان سے ناراض ہے. پاکستان پھر درمیان میں نہیں ہے. پاکستان اس وقت بالکل امریکی کیمپ میں ہے. مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سے بھی آگے کا لفظ استعمال کروں کہ بالکل امریکہ کی ایک دفعہ بالکل انڈر تھم ہے. اور چائنا سے اس کا سوائے اس کے کہ چائنا تھوڑا سا اس کو انگیج رکھنا چاہتا ہے. جیسے یہ 2030 کا بیان دینا بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں دھکا دے کر ادھر بھیج دیں. ہم کسی حد تک تو انگیج تمہیں رکھیں گے لیکن اب تم ہمارے ساتھی نہیں ہو. رضوان الحق صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ G7 ممالک کا جو اجلاس ہوا اس میں چائنا کے جو BRI منصوبہ ہے اس کو توڑنے کے لیے جو ہے ان ممالک نے $600 ارب جو ہے وہ مختص کی ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے 1/3 اس میں سے امریکہ دے رہا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ چائنا کا اتنا بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے جو اس کو پوری دنیا کے ساتھ لنک کر دے گا، اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد چائنا کی طرف سے کیا رد عمل متوقع ہے؟ جی وسیم صاحب، جیسا کہ آپ نے G7 کے حوالے سے بات کی، G7 7 بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، سب سے بڑی اکانومیز دنیا کی، ملا کے تقریباً ان کا جو اکانومی پوری GDP کہہ لیں وہ پوری دنیا کا 43% بنتا ہے. اور اگر برکس کے ساتھ کمپیئر کریں، برکس یہ کسی زمانے میں ان کی جب تقسیم کیا کرتے تھے تو ترقی یافتہ ممالک کو گلوبل نارتھ کہا کرتے تھے. یہ 1980s 90s کی بات ہے. اور یہ ترقی پذیر ممالک ان کا یا آپ کیوں لیں انڈر ڈیولپڈ ممالک، ان کو گلوبل ساؤتھ کہا کرتے تھے. اور وہی ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں برکس کی صورت میں، ایک اپنا اتحاد بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 20 سے 24% دنیا کا جو GDP یہ دے رہے ہیں. لیکن بڑا GDP کا حصہ ابھی بھی بہرحال G7 کے پاس ہے. اب G7 جو ممالک ہیں وہ کیا ہیں اصل میں؟ وہ ہے تو ایک امریکہ اور اس کے ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے اس نے بدماش اپنے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ امریکہ ہے اس کی پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں، اس کو ہر وقت کسی نہ کسی خطے میں دنیا کے جنگ چاہیے ہوتی ہے. اور جنگ کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ نمبر ایک اس لیے کہ جو اس کے خلاف کوئی بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس کا قلع کما کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ خود بھی وہ اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرتا رہے، ورنہ وہ جمود کا شکار ہو جائے گا. امریکہ کی ڈیولپمنٹ میں کسی نہ کسی کی ڈسٹرکشن بھی ضروری ہے. ایگزیکٹلی 100% ضروری ہے. اور اس کی اکانومی بھی اس پہ تھرائیو کرتی ہے. اس کی وار انڈسٹری تو سب سے بڑی انڈسٹری ہے اس کی، اور اسی طرح کی باقی جو ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ کوئی بہت بڑا ملک ہے تو اس کے خلاف وہ سرد جنگ میں مصروف رہتا ہے، جیسا کہ اب چائنا کے خلاف ہمیں نظر آ رہا ہے، کسی زمانے میں سوویت یونین کے خلاف تھا. اگر چھوٹے ممالک ہیں تو بہرحال وہ لہو گرم رکھنے کا بہانہ یہ سمجھ لیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہاں پہ جا کے حملے بھی کر دیتا ہے اور مقاصد بھی حاصل کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ چائنا جو ہے پچھلے 10-15 سال کے دوران یہ اپنے BRI منصوبہ اس کا جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ وہ کسی زمانے میں جو سلک روٹ ہوا کرتا تھا جہاں دنیا کی سب سے زیادہ تجارت وہیں پہ ہوا کرتی تھی، 70 to 80% کہہ لیں، اسی کو رینیو کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے چائنیز. اور وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے ہو کر BRI منصوبہ جب پاکستان پہنچتا ہے، پاکستان افغانستان یہ ایریا جو ہے یہاں CPEC بن جاتا ہے اور چائنا افغانستان کو بھی آن بورڈ لے رہا ہے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے سائڈ پہ شاخیں نکلتی ہیں، کچھ سری لنکا کی طرف، کچھ انڈیا کی طرف بھی جاتے ہیں، کچھ ایران کی طرف، لیکن وہ مشرق وسطیٰ سے ہوتے ہوئے یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے، پوری دنیا کی ٹریڈ کو کنیکٹ کرنے والا ہے. امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو امریکہ جو ہے اس کے خلاف جیسا کہ رپورٹڈ خبر ہے $600 بلین G7 ممالک مل کے اکٹھے کر رہے ہیں، اس پہ استعمال کریں گے اس کے مخالفت میں. اس میں سے 1/3 رپورٹڈ خبر یہ امریکہ دے گا. طریقہ ہے بڑا سمپل ہوگا اس کا. نمبر 1 اس کے اگینسٹ، اس کے مقابلے میں منصوبے دے. لیکن نمبر 2 وہ ممالک جو کہ چین کے اتحادی ہیں ان کو توڑا جائے، ان کو اپنی طرف خریدا جائے. یقیناً یہ 600 بلین ان ادر ورڈ خریدنے کے لیے ہے، ان کی سروسز خریدنے کے لیے، ان کی وفاداریاں خریدنے کے لیے، بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں ان کو، یا وہاں پہ ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے کہ وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائیں ممالک. سری لنکا میں ہم نے دیکھا، بہرحال بہت ساری رپورٹس یہ بھی ہیں کہ شاید CIA اس کے پیچھے تھی. اٹ آل ڈپینڈس کہ امریکہ اس وقت کو، یا امریکہ کہہ لیں یا مغربی ممالک اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ لیں، وہ کس چیز کو زیادہ مناسب سمجھتی ہیں وہ اس کو یوز کرتی ہیں. لیکن چائنا بہرحال خاموش بیٹھنے والا تو نہیں ہے. چائنا بھی ایک بڑی طاقت ہے. چائنا کی جو اسٹریٹجی بظاہر ویسے تو ہم اندازہ ہی پیش کر سکتے ہیں اس وقت واللہ عالم، لیکن 3 حصوں میں بظاہر ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ دکھائی دے گی. نمبر 1 وہ اپنا معاشی رد عمل ظاہر کریں گے، اور معاشی رد عمل یعنی اکنامک ان کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
تجارت بڑھائیں گے, سرمایہ کاری بڑھائیں گے مختلف ممالک میں, اور کچھ ایریاز میں جو انہوں نے BRI کے ذریعے ریچ اپنی یا پینیٹریشن کر لی ہوئی ہے, مثلا افریقہ کے بہت سارے ممالک میں, کچھ ایشیا کے ممالک میں, ایون یورپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر پہنچ گئے ہیں, وہ اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو وہ بھی اگریشن کی صورت میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میٹ امریکہ آن اٹس ہیڈ, وہ یہ بھی ایک طرف سے یہ بھی کوشش کریں گے. اور پھر یہ کہ وہ جوابی پابندیاں بھی لگائیں گے, کیونکہ خطرہ ہے, اور کچھ عرصے سے امریکہ چائنا کے کمپنیوں کے اوپر, ان کے انڈیویجولز کے اوپر, بزنس مین کے اوپر پابندیاں لگاتا رہا ہے. تو چائنا بھی اب رسپونڈ کر رہا ہے, جوابی پابندیاں لگا رہا ہے. دوسرا چیز وہ سفارتی رد عمل اپنا دیں گے, اور سفارتی رد عمل دو طریقے سے ہوتا ہے. نمبر ایک, اپنے اتحاد جہاں جہاں موجود ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا یہ برکس کانفرنس, انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے چائنا کا, سرحدی تنازع بھی چل رہا ہے, اس کے علاوہ بھی تنازع ہیں, لیکن پھر بھی وہ انگیج کرے گا, اس کو ساتھ ساتھ ملائے گا. اور اس کے علاوہ جتنے ممالک آپ نے دیکھا برکس کے اندر ہے, ایک G77 نام کا بھی کوئی بنا ہوا ہے جس کا ہیڈ پاکستان ہے, G77 پلس چائنا. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی فورمز ملیں گے ان کو, چائنا اس کو استعمال کرے گا. نمبر دو, عالمی کانفرنسز بلائے گا, اور ان کے ذریعے وہی ایجنڈا جو کہ مغرب یونائٹڈ نیشنز کے لیے دکھاتا ہے, چائنا اس کا آلٹرنیٹ دکھانے کی کوشش کرے گا. تیسرا, اگر مستقبل میں یہ چانسز ہیں اس چیز کے کہ چائنا ڈائریکٹ ملٹری کانفلکٹ میں بھی آ سکتا ہے, اور جب وہ وقت آئے گا ہو سکتا ہے اس کی یہ ریزن ہو چائنا مزید طاقتور ہو جائے ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, یا دوسرے کمزور ہو جائے فریق, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کارنر اتنا کر دیا جائے کہ مجبوری بن جائے. اور اس میں ہمیں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ دو اس کے سائنز ہوں گے, دو آپ کو اشارے ملیں گے جب وہ کام شروع ہونے والا ہوگا. نمبر ایک, ملٹری الائنس رشیا کے ساتھ بن جائے گا چائنا کا. نمبر دو, تائیوان کے اوپر وہ پھر ڈائریکٹ اٹیک کرے گا. بہرحال یہ ایک ہمارا انالیسز ہے, لیکن کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایوب بیگ صاحب, جیسا آپ نے فرمایا کہ کوئی ملک بھی جو ہے موجودہ حالات میں غیر جانبدار اور نیوٹرل نہیں رہ سکتا, آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ یہ ایک تھیسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ کوئی ملک ایسا نہیں رہ سکتا کہ جو غیر جانبدار ہو, تو کیا آزاد خارجہ پالیسی جو ہے کوئی ملک اپنا سکتا ہے؟ اور جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے پھر؟ دیکھیے, جس طرح آپ مثال دے لیں کہ ایک کام اگر آپ نے 100% کرنا ہے اور آپ اگر 90% کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گول کے قریب ہیں. لہٰذا جہاں تک تعلق ہے نا بڑے ممالک کا, بڑی طاقتوں کا, بڑی قوتوں کا, امریکہ ہے, چین ہے, تو ان کی تو خارجہ پالیسی اپنے مفادات کے تحت ہوتی ہے. لیکن کسی بھی غریب ملک کی, کسی بھی وہ یعنی اقتصادی طور پر کمزور ملک کی خارجہ پالیسی کبھی آزاد ہو نہیں سکتی, کبھی مکمل طور پر تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یا پھر نظریاتی طور پر کمزور ہو تب نہیں ہو سکتی, یا اقتصادی طور پر کمزور ہو تب نہیں ہو سکتی. دیکھیے نا, مثال کے طور پر یہ عمران خان نے نعرہ لگایا آزاد خارجہ پالیسی کا, لیکن کیا ہوا, اور ایک چینل بنانے کی بات, ٹی وی چینل کی وہ بھی نہیں بنا سکے. وہ بن جاتا, وہ سب کچھ ہو جاتا, لیکن سعودی عرب راستے میں آ گیا, اور ہم سعودی عرب کے مقروض تھے. تو اس وقت پاکستان کے سفارتی کوشش کی, یہاں تک کہ عمران خان خود سعودی عرب گئے, لیکن سعودی عرب نہیں مانا. لہٰذا ہم خارجہ پالیسی اس حالت میں بھی نہیں بنا سکتے کہ ہم کتنے بھی خارجہ پالیسی کے نعرے لگائیں. لیکن بہرحال اس حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو آپ کی اس وقت حالت ہے, اس حالت میں آپ کس حد تک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف پیش رفت کرتی ہے. مکمل آزاد خارجہ پالیسی کوئی مقروض, کوئی غریب ملک نہیں بنا سکتا. پاکستان کے لیے ایک یہ صورت تھی کہ وہ نظریاتی بنیادوں پر اپنے آپ کو استوار کرتا, اور جب وہ نظریاتی بنیادوں پر اگر پاکستان اپنے آپ کو استوار کرتا اور اس بنیاد پہ وہ اپنی اقتصادی بنیادیں بھی ان نظریات کو پیش نظر رکھ کر, مد نظر رکھ کر بناتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمزوری کی حالت میں بھی کسی نہ کسی درجے میں آزاد خارجہ پالیسی بن سکتی تھی. پاکستان کی اقتصادی حالت بھی اتنی کمزور نہ رہتی. پاکستان اقتصادی لحاظ سے بھی ایک مستحکم ملک بن جاتا اگر نظریاتی سطح پر پاکستان اپنی شروع سے, یہ سب سے غلطی ہوئی آخری حکومت تک 1947 سے لے کر آخری حکومت تک, سب سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ نظریاتی بنیادوں پہ اپنی خارجہ پالیسی کو استوار نہیں کر سکے. عمران خان نے بھی ایک کوشش کی, لیکن کیونکہ کمزوری تھی لہذا وہ اس کو گھٹنوں کے بل جھکنا پڑ گیا, چھوڑنی پڑ گئی وہ پالیسی. لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم بالکل ہی سجدے میں چلے جائیں، یہ بھی بالکل غلط ہے. ہمیں وہ اپنی پالیسی کی کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ہم کسی طرح آزاد خارجہ پالیسی کی طرف بڑھ سکیں. لیکن کس طرح آزاد خارجہ پالیسی ہوگی؟ پہلے اپنے آپ کو اقتصادی طور پر مضبوط کرے، اور اقتصادی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک اس کی نظریاتی بنیادیں مضبوط نہیں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ 1991 میں پاکستان نے سود کے خلاف فیصلہ دیا گیا. 1991 میں، آج سے 31 سال پہلے. اس وقت پاکستان اتنا غریب، اتنا مقروض، اتنا محتاج نہیں تھا جتنا آج ہے. لیکن پاکستان کی حکومت نے اس وقت اس کے خلاف اپیل کر دی. اگر وہ موقع اویل کر لیا جاتا اور اس کو بنیاد بنا کر کے ہماری عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے، اگر ہم اس وقت کھڑے ہو جاتے اور اپنی اقتصادیات کو بلا سود معیشت کو استوار کرتے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آج پاکستان ان نظریاتی بنیادوں پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ایک بہت اچھی اقتصادی صورتحال میں ہوتا. لیکن بدقسمتی دیکھیے، 31 سال بعد پھر ہماری عدالت نے فیصلہ دیا، ہم نے پھر اس کو چیلنج کر دیا، اور اب تو یہ معاملہ ہے کہ اب ہم اقتصادی لحاظ سے وہ 31 سال سے پہلے سے اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ اب تو بہرحال اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب بھی کھڑے ہو جائیں تو یقیناً مار تو پڑے گی، یقیناً کچھ لوگ ناراض تو ہوں گے، کچھ تکالیف تو آئیں گی، کوئی مصائب تو ہمارے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنی اقتصادیات کو، خاص طور پر یہ سود کے حوالے سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، اس سے نجات حاصل کر لیں اور خالصتاً نظریاتی بنیادوں پہ بنائیں، تو ہم یقینی طور پر ایک مستحکم ملک ہوں گے. اور میں یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک اس وقت تک عسکری طور پر مضبوط ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اقتصادی طور پر مضبوط نہ ہو. اگر پاکستان اقتصادی طور پر آج مضبوط ہو جائے تو پھر انشاءاللہ عسکری طور پر مضبوط ہو جائے گا. ضرورت جرت کی ہے، ضرورت ایمان کی ہے، ضرورت ایمان بالغیب کی ہے. بلکہ اب تو نظر آتا ہے کہ ہم نے 31 سال میں سودی معیشت اختیار کر کے کیا کیا. مزید مقروض ہوئے، مزید مفلوج ہوئے، مزید گداگر بنے اور ہر لحاظ میں مزید ذلیل و خوار ہوئے. یہ نتیجہ تھا. لہٰذا جب تک ہم واپس نہیں آتے، اور ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، اب بھی پاکستان اگر اپنی نظریاتی بنیادوں پہ واپس آ جائے اور انہی بنیادوں پر پاکستان اپنی اقتصادی بنیادیں کو کھڑا کرے، تو مجھے یقین ہے آج بھی پاکستان ایک مضبوط ملک بن سکتا ہے. اور اگر آپ عسکری طور پر اور اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائیں گے تو آزاد خارجہ پالیسی میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. آزاد خارجہ پالیسی جو ہے، ویسے تو 100% امریکہ کی پالیسی بھی آزاد نہیں ہوگی، وہ میں نے عرض کیا نا، اگر 90% بھی آپ کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے راستے پر ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ پاکستان شاید مکمل طور پر ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانے میں کامیاب ہو جائے اگر پاکستان صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بن جائے. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.